بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے والا طالب علم اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جب قرآن پڑھے تو عقل و فہم کی حاضری کے ساتھ پڑھے، اس کا ارادہ اس چیز کا فہم حاصل کرنا ہو جس کے اتباع کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دینے کا حکم دیا ہے، اور اس سے رک جانا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ لیس ہمتہ متی اختم السورہ، اس کا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کب میں یہ سورت مکمل کروں۔ ہمتہ متی استغنی باللہ عن غیری، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ کب میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو جاؤں۔ متی اکون من المتقین، کب میرا شمار متقین میں سے ہو سکے گا۔ متی اکون من المحسنین، کب میں احسان کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من المتوکلین، کب میں توکل کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من الخاشعین، کب میں خشوع کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من الصابرین، کب میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من الصادقین، کب میں سچوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من الخائفین، کب میں ڈرنے والوں میں سے ہوں گا۔ کب میں اللہ سے امید رکھنے والوں میں سے ہوں گا۔ متی اکون من الراجعین۔ متی ازہد فی الدنیا، کب میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا۔ متی ارغب فی الآخرہ، کب میں اخروی زندگی میں رغبت کروں گا۔ متی اتوب من الذنوب، کب میں گناہوں سے توبہ کروں گا۔ متی اعرف النعمت متواترہ، کب میں مسلسل ملنے والی نعمتوں کو پہچانوں گا۔ متی اشکر علیہا، کب میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں گا۔ متی اعقل عن اللہ جلت عظمتہ الخطاب، کب میں سمجھوں گا کہ اللہ نے خطاب قرآن کے ذریعے اپنی عظمت ظاہر کی ہے۔ متی افقہ ما اتلو، میں کب اسے سمجھوں گا جس کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ میں کب اپنے نفس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کروں گا۔ متی اجاہد فی اللہ عز وجل حق الجہاد، کب میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا جہاد کروں گا جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ متی احفظ لسانی، کب میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ کب میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا۔ کب میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا۔ کب میں اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کروں گا جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے۔ کب میں اپنے عیبوں کی طرف توجہ کروں گا۔ کب میں اپنے معاملات کے بگاڑ کی اصلاح کروں گا۔ کب میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں گا۔ متی احاسب نفسی، کب میں اپنی واپسی کے دن کے لیے زاد راہ تیار کروں گا۔ کب میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوں گا۔ متی اکون باللہ واثقا، کب میں اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والا بنوں گا۔ کب میں قرآن کے ڈراووں سے نصیحت حاصل کرنے والا بنوں گا۔ کب میں غیر اللہ کا ذکر چھوڑ کر صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں گا۔ کب میں اس سے محبت کروں گا جس سے اللہ نے محبت کی۔ متی احب ما احب، متی احب ما احب، کب میں اس سے بغض رکھوں گا جس سے اللہ نے بغض رکھا۔ کب میں اللہ کے دین کے لیے خیر خواہی کروں گا۔ متی انصح للہ، کب میں اس کے لیے اپنا عمل خالص کروں گا۔ کب میں اپنی تمناؤں کو کم کروں گا۔ کب میں اپنی موت کے دن کے لیے تیاری کروں گا حالانکہ مجھ سے میری موت کا وقت چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کب میں اپنی قبر کو آباد کرنے کی تیاری کروں گا۔ کب میں کھڑے ہونے کے دن اور اس کی سختی کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ کب میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں غور و فکر کروں گا۔ کب میں لوٹنے کے بارے میں غور کروں گا۔ کب میں اس سے ڈروں گا جس سے میرے رب نے مجھے ڈرایا، وہ آگ جس کی تپش شدید، گہرائی بہت دور کی اور غم بہت لمبا ہے۔
جس کے رہنے والوں کو موت نہیں کہ وہ موت سے ہی راحت حاصل کر لیں، اور نہ ان کے گرنے کا حال بتایا جائے گا، اور نہ ان کے آنسوؤں پر رحم کیا جائے گا، جن کا کھانا زقوم، جن کا پینا کھولتا ہوا پانی۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ان کو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ وہ تب شرمندہ ہوں گے جب شرمندہ ہونا ان کو کوئی نفع نہ دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی کوتاہی کرنے اور اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ چبائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، فقال منہم قائل یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھی بھیجا ہوتا۔ وقال قائل رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ایک کہنے والا کہے گا، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا تاکہ میں اچھے عمل کروں اس دنیا میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ وقال قائل یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، ایک کہنے والا کہے گا، ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ وہ نہ تو چھوٹا چھوڑتی ہے اور نہ بڑا، مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے۔ وقال قائل یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کہنے والا کہے گا، ہائے افسوس مجھ پر، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ وقالت فرقۃ منہم ووجوہہم تتقلب فی انواع من العذاب فقالوا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اور ایک گروہ ان میں سے کہے گا اس حال میں کہ ان کے چہرے مختلف طرح کے عذاب میں الٹائے پلٹائے جا رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو حق اس نے نازل کیا ہے اس کے سامنے جھک جائیں؟